لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ غور سے سنیے گا۔ رب نے فرمایا حضور سے کیا آپ کہہ دیں، کیا انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ایک یا دو، پھر غور کرو۔ پتہ چلا کبھی ایک کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاریخ میں اس طریقے کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو انڈیویژل طور پر کھڑے ہوئے اور قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا اور ان کے دھارے کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیا۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں۔ انقلاب کا پہلا طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائس کا کہ اپنے فائدے کی طرف توجہ مت دو، لوگوں کو فائدہ، اور لوگوں سے فائدے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرٹیکولر مسلم کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قوم نے اکتساب فیض کیا، فائدہ اٹھایا، اور ہر ایک کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ اب آج کے دور کے کرنٹ ایشوز کیا ہیں؟ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے کریکشن کی ضرورت کہاں کہاں ہے، کس کس طریقے سے ہے۔ تو ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، کسی شاعر نے کہا ہے ایک ہنگامہ محشر ہو تو میں اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ ہماری قوم کی سچویشن، کسی ایک چیز میں ہماری قوم نے ترقی کی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اس میں ترقی یافتہ ہے۔ آج ہر چیز ہماری بگڑی ہوئی ہے اور ہر چیز کے اندر ہماری قوم پستی کی طرف ہے، ہر چیز میں ہماری قوم زوال کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اگر تعلیم کے سلسلے میں بات کی جائے تو ہم اگر اس کے بارے میں جائزہ لیں اپنی قوم کا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ہماری قوم کا بیشتر طبقہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ صرف جہالت ہی ایسا موضوع ہے کہ اس کو بھی ابھی تک ہماری قوم سمجھ نہیں سکی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں۔ ہماری قوم نے جہالت کے بارے میں صرف یہی سمجھا ہے کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ میری ایک کتاب بہت جلد منظر عام پر آئے گی اور انشاءاللہ کریکشن سے گزر رہی ہے، جدید دور کے 3 مسائل اور اس کا حل۔ اس میں پہلی چیز ہم نے لی ہے غربت اور دوسری چیز لی ہے ہم نے جہالت۔ لیکن جہالت کو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اندر صرف پڑھا لکھا نہ ہونا یہی جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے، انداز گفتگو کا نہ آنا یہ بھی جہالت ہے، طریقے سے کسی چیز کو نہ رکھنا یہ بھی جہالت ہے، لباس صحیح طریقے سے نہ پہننا یہ بھی جہالت ہے، ایٹیٹیوڈ یہ بھی جہالت ہے، کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی جہالت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو یہی جہالت ہے، یہ ساری چیزیں جہالت کے دائرے میں آتی ہیں۔ پھر کبھی میں انشاءاللہ العظیم اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن اگر ہم سروے کریں
اپنی قوم کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں دانشوران قوم و ملت اس وقت اس فکر کے اندر ہیں کہ ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے تو ایجوکیشن کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، پڑھائی کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے. لیکن ہم اندازہ لگائیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا یوکرین اور رشیا کے وار کے اندر ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ وہاں MBBS کرنے کے لیے گئے تھے اور کیوں گئے تھے؟ ریزن تلاش کرو. میں نے خود اپنے اجتماعات اور جمعہ کے اندر دعا کی تھی یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر کہ ہمارے وہ بچے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں خیر سے واپس آ جائیں. کیوں؟ اب تلاش کیجئے ریزن. تو ہماری کنٹری میں MBBS کی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہمارے بچے ایفرٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے یہاں سے یوکرین گئے اور پھر وہاں پر وہ پھنس گئے. تو پتہ چلا ایک اچھی کمیونٹی، بڑی کمیونٹی کے لوگ بھی اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ آج اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر سکیں اور اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دلا سکیں. تو آرڈینری اور شیڈول کاسٹ اور غریب انسان کے بس کی بات کہاں ہے کہ جو وہ اپنے بچے کو یہاں تک پہنچا سکے. ہماری قوم کے بچے SSC کے بعد ڈراپ آؤٹ لے لیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، گھر لینا ہے، خود کی شادی کرنی ہے، آدمی ارننگ کی فکر کے اندر نکل جاتا ہے. نتیجتاً اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہین ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پاتا.